اواب وہ ہوتا ہے جو مصیبت اور پریشانی میں واپس پلٹ آئے اپنے اصل مرکز پر، اور مرکز ہے اللہ کی ذات رب العالمین۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اپنی مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام بھی، اور یہی صفت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیان ہوئی۔ کب بیان ہوئی؟ جب وہ رو رو کر قوم لوط کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا ابراہیم بہت اواب تھے کہ جب پریشان ہوتے ہیں مجھے پکارتے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ تو آپ اپنے مرکز سے جڑے رہے، کم از کم مصیبت میں تو رجوع کریں اپنے رب سے۔ ایسا رب اور کون ہو سکتا ہے، ایسا مالک اور کون ہو سکتا ہے جو اس پر بھی خوش ہے کہ چلو مصیبت میں ہی صحیح مجھے یاد تو کیا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے، شکوہ ہی کر لو مجھ سے، یاد تو کرو، شکوہ ہی کر لو۔ مگر ہم نہیں کرتے، ہم شکووں کے لیے، محبتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے دوسروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا مصیبت آتی ہے تے اوتھے چڑھاوا چڑھا دو، تے اوتھے چڑھاوا چڑھا دو، پھر اللہ اور غضبناک ہوتے، پھر غضبناک ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مصیبتیں بڑھا دیتے ہیں۔ بتائیں۔ کسی کو تو وہ چڑھاوا چڑھا اس کو ریلیکس رہتے ہیں تو بس اور گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی میری مراد پوری کر رہی، چڑھاؤں پہ جانے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یعنی ذہنی کیفیت، فزیکلی اللہ کیا کرتے ہیں؟ مصیبتیں دور کر دیتے ہیں کہ مصیبتیں بڑھا دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑیں گے، جب ہم شرک کرتے ہیں، شیطان کے حوالے ہونا اور معاملہ ہے، وہ بھی ہم صرف ذہنی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات شیطان کے ہاتھ میں نہیں آتے، وہ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ آپ پڑھ آئے ہیں سورہ آراف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتیں اتارتے ہیں لوگوں پر کہ ان کے دل جھک جائیں، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب بستی والوں پر مصیبتیں آئیں تو ان کے دل جھکے؟ نہیں جھکے۔ جب نہیں جھکے تو پھر ہم نے ان کی مصیبتیں دور کر دی، ہم نے ان پر نعمتوں کی فراوانیاں کر دی، یہاں تک کہ وہ ہمیں اور ہماری دی ہوئی ہر تعلیم کو بھول گئے، اور جب وہ بالکل مشغول ہو گئے تو ہمارا عذاب آ گیا۔ اسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو پھر بھی اس پر اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوں تو اس پر رشک نہ کرو، اس سے عبرت پکڑو۔ جب اللہ کسی سے مایوس ہو جاتے، اس کے شرک سے اس سے بددل ہو جاتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید آزمائشیں نہیں بھیجتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نعمتیں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی انتہا تک چلا جائے، اور جب وہ انتہا پر چلا جاتا ہے پھر اسے کھینچا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور اس پر رحمتیں آ رہی ہوں، خواہ وہ گروہ ہو یا فرد ہو، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اس سے فاصلہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب کریم چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، تکلیف کے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن اگر ہم نسیان کا شکار ہو کر خوشی کے وقت میں رب کو بھول بھی گئے، تب بھی تکلیف کے وقت میں اس کو پکاریں گے تو وہ سنے گا، وہ سنتا ہے، اسے پسند ہے کہ اسے پکارا جائے، اور وہ جواب دینا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کی صفت یہ ہے، بہت اہم صفتوں میں سے ایک صفت کہ جب مصیبت آتی تھی میرے پاس پلٹ آتے تھے، جب مصیبت آئی میرے پاس پلٹ آئے۔ تو تم بھی یہ کرو، مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، مجھ سے اپنا غم کہو۔ دعا کون سی مانگا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام صحت کے لیے؟ جی بالکل، مل کر پڑھیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی دعا مجھے بڑی پسند ہے، وہ کہا کرتے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ اپنے رب سے کہتا ہوں۔ تو کہیں اور سارا کہہ دے، انشاءاللہ وہ سنے گا بھی، جواب بھی دے گا، حل بھی دے گا، اور غیبت بھی نہیں ہوگی، ہے نا۔
وذکر ذکر کیجئے عبادینا ہمارے بندوں کا ابراہیم کا و اسحاق اور اسحاق کا و یعقوب اور یعقوب کا اولی الایدی بڑے ہاتھوں والے تھے والابصار بڑی آنکھوں والے تھے. کیا مطلب ہے؟ کتنے فٹ کے ہاتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ یا کتنے رقبے میں آنکھیں تھی ان کی؟ بہت زیادہ مشقت کرنے والے تھے دین میں اور بہت بصیرت والے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لقب دیا تھا ذو الیدین کا، کہ وہ بہت بڑھ بڑھ کر کام کرتے تھے. اور انس کو کیا کہتے تھے آپ؟ ذو الاذنین، دو بڑے بڑے کانوں والا. تو یہ نہیں کہ ان کے کان بڑے تھے، وہ بہت توجہ رکھتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو میں دوڑا جاؤں، تو انہیں ذو الاذنین کہتے تھے. تو یہ انداز ہے کسی معاملے میں کسی کی شدت کو بیان کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے تینوں بندے کیسے تھے؟ بہت ہاتھ ہلانے والے تھے، کام کرنے والے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے ہاتھ ہلا دیا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو کیا ہاتھ ہلاتے رہنا بیٹھ کر؟ مطلب کہ میں کام کر لیتی ہوں، دوڑ دوڑ کے کر لیتی ہوں. تو یہی معنی ہے یہاں پر کہ کام کرتے تھے، مسلسل کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے اسماعیل علیہ السلام سے، تو ان کی عمر جو تھی وہ 80 سال سے ابو تھی، 82 یا 84 سال تھی. اس وقت کعبہ بنایا، تو کتنے مشقت کا کام تھا تعمیر کا، مگر کیا الحمدللہ. کہنے کا مطلب یہ کہ ساری زندگی کام کرتے رہے، دوڑ دوڑ کر کام کرتے رہے، جو حکم دیا بجا لائے. اور بہت ہی ابصار بصیرت والے تھے، بہت نظریں تھی ان کی، تیز نظر والے تھے. کیا معنی؟ کہ اللہ کی راہ میں صحیح اور غلط کو جاننے کی صلاحیت رکھتے تھے. بصیرت بہت تھی ان میں. بصارت تو سب کو مل چکی ہے اللہ کے فضل سے، مگر بصیرت انہی کو ملتی ہے جو طلب کرتے ہیں. دل کی نگاہ کام کرتی تھی ان کی، وہ حق اور باطل کا فرق سمجھ سکتے تھے. تو اصل بات پھر یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کیا ہے کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، معاملات سٹک ہو جائیں تو کیا کرو؟ اللہ کے بندوں کو یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جب دین کی راہ میں مشقتیں آئیں اور تم گھبرانے لگو تو میرے اوپر آنے والی آزمائشوں کو یاد کرو. تو مشقتیں اور مصیبتیں آئیں تو ان کو یاد کریں جنہوں نے دین کی راہ میں بڑا کام کیا ہے، عظیم خدمات سر انجام دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو یاد کریں، ان کی قربانیاں یاد کریں، صحابیات کی قربانیاں یاد کریں. خنسا جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے شوہر، ان کے بھائی سب بہت میں مارے گئے تھے، مگر وہ بالکل اس بات سے غمزدہ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پائی، انہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی. تو اطلاع ملی، کسی نے بتایا تمہارا بیٹا مارا گیا، کسی نے بتایا بھائی مارے گئے. سنتی رہیں اور آپ کو ڈھونڈتی رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو دامن پکڑ کے کہنے لگی اگر آپ زندہ ہے تو کسی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب مصیبتیں ہیج. عمارہ کو دیکھیں، میدان جنگ میں کیسی جرت دکھائی، مرد بھی نہ دکھا پاتے جیسی جرت عمارہ نے دکھائی. اللہ کا حکم ہوتا ہے سب کچھ، لیکن احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان براہ راست بچانے کا اعزاز عمارہ کے حصے میں آیا. تو عورتوں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا. تو ان کو دیکھیں، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو سلمہ کے گھر والوں نے زبردستی روک لیا، تم نہیں جاؤ گے. تو ابو سلمہ بیچارے اکیلے آ گئے، چھوڑا سلمہ کو. بعد ازاں سلمہ بیچاری روتی رہتی، بیٹھ کر روتی رہتی. تو ان کی پھر سفارش کی دوسرے لوگوں نے گھر والوں سے کہ جانے دو، روتی رہتی ہے وغیرہ. تو انہوں نے پھر یہ شرط رکھی کہ یہ چلی جائے گی، بچہ نہیں لے کر جائے گی. تو بچہ چھوڑ کر آ گئی، معمولی بات نہیں ہے. پھر خیر بعد ازاں اللہ نے بچہ بھی ملا دیا، مگر اس وقت تو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے. تو بے شمار باتیں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں. تو صحابہ کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ دین کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. صحابیات کی مثالیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بچیوں کی مثالیں ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اور انہوں نے سہیں
تو ان کو ہم یاد کریں گے تو پھر ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا، پھر ہم تسلی کے ساتھ اپنے سفر پر آگے بڑھ سکیں گے۔ اور آج کے بھی ایسے مسلمان ہیں ہمارے سامنے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی راہ میں مشقتیں سہی، تکلیفیں کاٹی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پریشان ہو، بہت تکلیف اٹھائی، تو یاد کرو میرے ان لوگوں کو، ان نبیوں کو جو تم سے پہلے گزرے۔ ابراہیم کو یاد کرو، کیسی آزمائش آئی ابراہیم پر علیہ السلام، اپنے ہی دشمن بن گئے، آگ میں ڈالا گیا، ہجرت کرنا پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، پھر ہم نے انہیں ایک نئی جگہ آباد کیا، ان پر برکتیں اتاری، پھر ہم نے بیٹا دیا تو بیٹا چھوڑ کر آنا پڑا، اور اس بچے کی بھی آزمائش کہ اس نے تنہا اپنی ماں کے ساتھ وہاں صحرا میں پرورش پائی، مگر کسی بات کا شکوہ نہیں، کسی بات کا گلہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی، سر جھکائے ہوئے، جو حکم مل رہا ہے پورا کر رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام پھر اللہ نے عطا کیے، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت کی ذمہ داری تھی، ہم ان کی تفصیلی حالات نہیں جانتے، مگر آزمائشیں بحیثیت نبی تو ان پر بھی بہت آئی ہوں گی، اور انہوں نے وہ سب کاٹی، اٹھائیں۔ تو جب دین کا کام کرنا ہے تو جو مشقت آئے سہنا ہے۔ کسی بھی کام کا رستہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ ڈانس سیکھنا چاہیں تو آسان ہے، کوئی ڈانسر بننا چاہے تو آسان ہے نہیں، عمریں لگ جاتی ہیں، 20 سال، 15 سال، 18 سال کسی ایک فارم آف ڈانس کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، کم کھانا پڑتا ہے، کئی گھنٹے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کوئی ڈانسر بنتا ہے۔ ایتھلیٹ بننا آسان ہے نہیں، عمریں گزر جاتی ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو پریکٹس شروع کرا دیتے ہیں جو پروفیشنل ایتھلیٹ ہے اپنے بچوں کو، کہ ان کی باڈی ابھی بالکل جو ہے نرم و نازک ہے تو وہ صحیح رہے ہمیشہ اور فلیکسیبل ہو جائے، تو اتنی مشقت کرتے ہیں، اور پھر جا کر بچہ جو ہے کسی ایک آدھ فیلڈ میں آگے آتا ہے۔ گانا آسان ہے، کتنا ریاض کرتے ہیں، پھر جا کے راگ سیکھتے ہیں اور پھر اس کی فارم سیکھتے ہیں اور پھر گاتے ہیں۔ پینٹر بننا آسان ہے، کوئی کام دنیا میں آسان نہیں ہے، ہر کام مشقت مانگتا ہے۔ تو دین کے کام کے لیے ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس حلوہ ہونا چاہیے، اٹھائیں اور منہ میں ڈال لیں؟ یہ بھی مشقت مانگتا ہے بھائی، ٹائم دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، علم سیکھنا پڑے گا، اور سر کھپا کر کام کرنا پڑے گا۔ کسی وقت سر میں درد ہوگا تب بھی پڑھنا اور پڑھانا پڑے گا۔ وہ ساری مشقتیں آئیں گی جو آپ کو ڈاکٹر بنتے ہوئے، انجینئر بنتے ہوئے، ڈانسر بنتے ہوئے آتی ہیں، وہ ساری مشقتیں آئیں گی۔ یہ ساری فیلڈز میں جاتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، سب میں آتی ہیں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کئی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اچھا بھائی تم ڈاکٹر بنا رہے ہو، واہ اچھا، خرچہ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیا ضرورت تھی، یہ کروا دیتے وہ کروا دیتے، ہوتے ہیں بہت سارے ویوز ہوتے ہیں، سب کے مخالفتیں بھی آتی ہیں، مگر انہیں ہم اس لیے ہنسی خوشی جھیل لیتے ہیں، ہم اخراجات بھی برداشت کر لیتے ہیں، ہم تکلیفیں بھی سہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کل کو جب ہمارا یہی بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، نہ صرف اس کی زندگی سنور جائے گی بلکہ لوگوں میں ہمارا سٹیٹس بھی بلند ہو جائے گا، ہمیں وہ یقینی نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مگر دین کی راہ میں آتے ہی جو تھوڑی سی مشقت آتی ہے، سبق یاد کرنا پڑتا ہے یا ٹائم دینا پڑتا ہے یا کسی کی بات سننا پڑتی ہے، تو ہم فوراً رونے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ دور ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، رب نیڑے کے کسون نیڑے، تو وہ ہمیں دنیا کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جو آخرت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر دل تنگ پڑنے لگتا ہے کہ اتنی مشقت، کیا فائدہ، ہاں قرآن پڑھتی تو ہوں، اب کیا تجوید سیکھنے پر اتنے گھنٹے لگاؤں، ہے نا، کرتے ہیں نا، تجوید سیکھنا مشقت کا کام، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مگر اس کو سیکھ کر آخرت میں درجات بلند ہونے والے ہیں، دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا۔ آپ تجوید سیکھ کر پڑھانا بھی شروع کر دیں تو لوگ آپ کو پیسے نہیں دیں گے، دیں گے بھی تو 400-500 روپیہ دیں گے۔ جینوین بات ہے، قرآن ٹیچرز کو پیسہ دینا لوگوں کو مصیبت لگتا ہے، اور ٹیوشنز والوں کو یعنی ہزاروں روپے دے دیتے ہیں۔ انگلش کا ٹیچر لگا لیں، میتھس کا لگا لیں، انگلش کا لگا لیں، سائنسز کا لگا لیں، قرآن سائنس نہیں لگتا۔ تجوید از a پیور سائنس، اس قدر شدید پراپر ڈیزائنڈ سائنس ہے یہ آوازوں کی ادائیگی کی، کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو انسان اس میں کمال بھی حاصل کرتا ہے۔ اور حیران ہے
کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے یہ اصول واضح کیے ہیں. بنے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، زبان بنائی نہیں جاتی، خود بخود بنتی ہے، مگر جب بن گئی اور اہل زبان نے غیر اہل زبان کے لیے قوانین لکھے تو کس مشقت اور محبت کے ساتھ لکھے کہ ایک ایک بات کو بیان کر دی. لیکن ہمیں اس کی ویلیو نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ تو مرنے کے بعد ہوگا، روز قیامت ہوگا کہ جو قرآن مہارت سے پڑھتا ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ مع الکرام البررہ، ان فرشتوں کے ساتھ جو معزز لکھنے والے. تو دنیا میں تو نہیں ہونے لگا، دنیا میں تو ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے اس کے لیے جو گاتا ہے. تو پھر ویلیو نظر نہیں آتی. جس طرح دنیا کی کسی بھی کام کے لیے آپ کو مشقت کرنا پڑے گی، کھانا پکانا سیکھنا ہے، ہاتھ جلانے پڑیں گے، بالکل اسی طریقے سے دین کا کام کرتے اور سیکھتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے مشقتیں آئیں گی. سملر پروسیس. البتہ ان مشقتوں پہ ہر قدم پر اجر ہے. راحتیں بھی آئیں گی، ایسی بات نہیں ہے، راحتیں بھی آتی ہیں. لوگ محبت نہیں کرتے. اگر ایک طرف وہ گروہ ہے جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو دوسری طرف وہ بھی گروہ ہے جو استاذہ کر کے سر پہ بٹھاتا ہے. وہ بھی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آپ تو بہت نیک ہو گئی ہیں، آپ تو قرآن پڑھتی ہیں، میرے لیے دعا کریں. ایسے لوگ بھی ہیں. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کانٹا ایک بھی ہو تو بہت چبھتا ہے، اور پھول بہت سارے بھی ہوں تو دکھائی نہیں دیتے. نہ شکری کی یہ بھی ایک فارم ہے نا، برابر ہے، بیلنس ہے. بہت قدر کرنے والے بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ، نہ قدرے بھی ملتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، چلتا رہتا ہے. ایک وہ پورا گروپ ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پہ مرتا ہے، اور ایک وہ ہے جن کا مذاق اڑاتا ہے. ایک پورا گروپ ہے جو ایلوپیتھک ڈاکٹروں پہ مرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو انہیں برا بلا کہتا ہے کہ جانوں سے کھیلتے ہیں. ہے نا ایسے؟ ہر لائن میں ایسے ہی ہے، ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے. تو دین کی فیلڈ میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ پیار کرنے والے ملیں گے، کچھ ددکارنے والے ملیں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی قدر کس سے چاہیے ہمیں؟ اللہ سے. تو جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے اللہ قدر کریں گے، کیونکہ اللہ ہے ہی شکور. وہ قدر کریں گے، دنیا کرے نہ کرے. مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، ڈزنٹ میٹر. تو پھر دل مضبوط کر کے کام کریں اور جم جائیں اپنے کام پر، اور پریشان نہ ہو. مصیبتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، مدد بھی آئے گی اور آزمائش بھی ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے تو کیا آپ اللہ کو پکار نہیں رہے ہوں گے؟ دعائیں مانگ رہے ہوں گے نا. کیوں مدد نہیں آئی؟ آزمائش تھی، اس وقت آزمائش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کتنا وسیع ہے، اس کا امتحان تھا. اور پھر آپ نے ثابت کیا. اس وقت میں بھی کیا کہا آپ نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کے زیر حکم ہے اس وقت، آپ اسے حکم دیں، جو کہیں گے کرے گا. اور اس نے کیا آفر کی تھی فرشتے نے؟ میں طائف کے پہاڑوں کے مابین طائف والوں کو پیس دیتا ہوں. یہ ایگزیکٹ ریونج تھا. پتھراؤ کیا گیا تھا نا آپ پر، تو ایگزیکٹ ریونج تھا، جسے ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا فیصلہ لیا؟ کوئی بات نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی. اور لائے پھر وہی لوگ ایمان لائے نا. تو ہمارے ظرف کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کتنے لائق ہے، یہ کس قابل ہے. آپ دیکھیں نا جو جج ہے، اگر اس کا مزاج اتنا چھوٹا ہو کہ بیوی سے لڑ کر آئے اور اس غصے میں کسی کو ڈیتھ سینٹینس سنا دے تو جج بننے کے لائق نہیں ہے نا. اور ایک ایگزامینر جو ہے اس کا موڈ آف ہو تو وہ صحیح جواب بھی کاٹ دے تو وہ ایگزامینر بننے کے لائق نہیں ہے. لہٰذا ٹیسٹ ہوتا ہے، بار بار ٹیسٹ ہوتا ہے. انڈیورنس ٹیسٹ کے بغیر کوئی پرزہ پاس نہیں ہو سکتا. ہم سب انسان اس دنیا کی بہت بڑی مشینری کا ایک پرزہ ہے، ایک بہت بڑی مشینری ہے جو چل رہی ہے، اور ہم اس کا ایک پرزہ ہے. تو ہمارا انڈیورنس ٹیسٹ تو ہوگا، پھر ہم لگائے جائیں گے کہ اچھا یہاں لگنے کے قابل ہے کہ نہیں. اس وجہ سے امتحان بھی آئیں گے اور سرفرازی بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی. ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر بندے کا اپنا رول ہے. کسی کا ہار جانا کسی کی کامیابی سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا
اور زید رضی اللہ عنہ کا مکہ میں مظلومیت سے شہید کر دیا جانا مسلمانوں کے مکہ پر قابض ہو جانے سے زیادہ اثر انداز ہوا مکہ والوں کے دلوں پر. تو یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس سے میں کون سا کام لینے والا ہوں, کس کی شکست کس کی فتح سے زیادہ پر اثر ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ کا کام جب کریں تو اللہ پہ بھروسہ بھی کریں, اعتماد کریں اللہ پر, وہ خیر ہی کی طرف لے کر جائے گا. تو بعض چیزوں کے خاتمے میں خیر ہوتی ہے, بعض رشتوں کے ٹوٹنے میں خیر ہوتی ہے, بعض چیزوں کے نہ ملنے میں خیر ہوتی ہے. ہم خیر مانگتے ہیں نا, پھر اللہ خیر دے دیتے. بعض لوگوں کے ساتھ نہ چلنے میں خیر ہوتی ہے, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو مسلمان کر دیں. آپ کا اپنا دل زیادہ عمر بن حشام کے لیے تھا, وہ چچا تھا آپ کا, مگر اللہ نے اسے ریجیکٹ کر کے عمر بن خطاب کو مسلمان کیا, کیونکہ عمر بن حشام مسلمان ہوتا تو کل کو وہ اپنی ذاتی حکومت بنا کے بیٹھ جاتا. تکبر اتنا تھا اس میں. تو عمر بن خطاب چنے گئے. عمر بن حشام کا اسلام نہ لانا اسلام کے حق میں زیادہ نفع بخشتا. تو پھر یہ سب اللہ جانتے ہیں, یہ باتیں ہم نہیں جانتے. لہٰذا اللہ سے مانگے اور خیر مانگے اور اللہ کے راستے پر چلے. مصیبتیں بھی آئیں گی اور آسانیاں بھی آئیں گی, اور انشاءاللہ اللہ ایک ایک لمحے کا بدلہ دے گا انشاءاللہ. تو اللہ کہتے ہیں بہت کام کرنے والے تھے, یہ بہت کام کرنے والے تھے. تو ہمیں بھی بہت کام کرنا, بہت کام کرنا ہے. انا بے شک ہم نے اخلصناہم خالص کر لیا تھا ہم نے ان کو, بخالصۃ خالص کرنا, ذکر یاد کے ساتھ, الدار گھر کی. بے شک ہم نے انہیں گھر کی یاد کے ساتھ خالص کر لیا تھا. ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا اس لیے کہ وہ گھر کو یاد رکھتے تھے. کون سا گھر؟ آخرت کا گھر. جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے چن لیتے ہیں, کیونکہ جو آخرت کے لیے کام کرے گا اسی کو تو اللہ چنیں گے. اللہ نے کہاں ملنا ہے؟ آخرت میں. تو جو آخرت کو یاد رکھے گا وہ رب کو یاد رکھے گا. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے, اس کے ساتھ کو یاد رکھیں گے, تو وہ ضرور ہمیں چنے گا, وہ ضرور منتخب کرے گا. وہ کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا گمشدہ اونٹ سامان سمیت لدا ہوا تمہارے پاس واپس لوٹ آئے تو جتنی تمہیں خوشی ہوگی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تمہارا رب جب ایک بندہ توبہ کرتا. تو اللہ تو ہمیشہ منتظر ہے ہمارے, اس کے دروازے رحمت کے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے لیے تیار ہے. ہم ہی اس کی انویٹیشن کو نظر انداز کرتے ہیں, قبول نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اس لیے چن لیا کیونکہ انہوں نے آخرت کے گھر کو یاد رکھا. اور انہم بے شک وہ عندنا ہمارے نزدیک لمن تھے البتہ المصطفین چنے ہوں میں سے, الاخیار نیکوکاروں میں سے. سواد فے واؤ اس سے مصطفیٰ استفا بنتا ہے چننا, تو مصطفیٰ کی جمع ہے مصطفین, سارے کے سارے چنے ہوئے. الاخیار خیر سے ہے, نیک سے, اخیار جمع ہے بہت سارے نیک لوگ. تو یہ ہمارے چنے ہوئے نیکوکار افراد میں سے تھے. انہوں نے نیکیاں کی تو ہم نے انہیں چن لیا, لہذا نیک تھے اس لیے چنے گئے تھے. تو منتخب برگزیدہ نیک لوگوں میں سے. وَذْكُرْ ذکر کیجئے اسماعیلا اسماعیل کو, وَالْيَسَع اور یسع کا, وَذَلْكِفْلِ اور ذوالکفل کا. یاد کیجئے اسماعیل کو, یسع کو اور ذوالکفل کو. پیغمبر ہیں یسع بھی ذوالکفل بھی, یہ یہود پر آئے. ان کی زیادہ تفصیل ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس ان کے نام ہیں اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ یہود پر اترنے والے پیغمبروں میں سے تھے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ یہ سب کے سب نیکوکار تھے. ھذا ذکر یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انبیاء کو یاد کریں, ان پر گزرنے والی مشقتیں یاد کریں. انہوں نے کیسا عظیم کام کر کے دیا, تو تمہیں بھی ان سے ملنا ہے, ان کی راہ پر چلنا ہے, تو پھر ہمت کرنا ہوگی.
قرآن جہاد کا دین ہے، اسلام جہاد کا مذہب ہے، دین ہے، بیٹھے رہنے کا نہیں، تھکے ہوں کا نہیں۔ اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کام کرنا، کسی بھی فارم میں کرنا۔ آج میں نے تو نیا ہی جہاد دیکھا، کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی، پتہ نہیں کون سا، میں بھول گئی ہوں۔ اس کے جو ہے نا وہ جامعہ کے جو ہیڈ انچارج ہیں، انہوں نے صوفوں کو جی مہمان خانے کی آگ لگا دی۔ ویڈیو تھی اور وہ فرما رہے تھے کہ صحابہ مجاہد تھے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو میں کب سے کہہ رہا تھا ہٹا دو، نہیں ہٹائے تو میں نے آگ لگا دی۔ تو صحابہ تو پیدل چلتے تھے تو گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ صحابہ تو کچے گھر میں رہتے تھے، پکا کیوں بنایا گھر اپنا؟ بجلی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پھر سب کو چھوڑ دیں، بالکل دوائیاں کیوں کھاتے ہیں؟ اینک کیوں لگائی ہوئی ہے بھیا؟ صحابہ تھوڑی لگاتے تھے، بیچارے تو اندھے ہو جاتے تھے۔ آنکھوں کا آپریشن کیوں کراتے ہو؟ دانت کیوں لگواتے ہو؟ اتنی بے وقوفانہ بات۔ اور پتہ ہے اب اس بات کا کیا ہوگا؟ اسلام کا مذاق اڑے گا، لوگ کہیں گے مسلمان انتہا پسند ہوتے ہیں۔ جہازوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ بیٹھے رہو نا آرام سے۔ یہ سلے ہوئے کپڑے کیوں پہنتے ہو مشین کے؟ وہ سوئیوں سے ہاتھ سے سیو۔ کیوں یہ داڑیاں ٹرم کرتے ہو اس طرح؟ وہ بس یوز کرو نا ایک، اس طرح بس اس پہ رہو۔ اتنی بے وقوفانہ بات، اور اتنے سینئر آدمی ہیں، متقی بھی ہوں گے، مجھے اس سے نہیں، لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہوئے سوچے۔ اور اب اتنا اب دیکھنا تماشا بنے گا نیٹ پر بھی اور ٹی وی پر بھی، اور اتنا اس کو کھینچا جائے گا۔ اور اتنا مجھے رنج آ رہا تھا۔ پرانا وہ جامعہ ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، پرانا جامعہ ہے، اور خود بھی بڈھے ضعیف آدمی ہیں، تو کیا تماشا ہے؟ تھوڑی سی شہرت کے لیے اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں آپ لوگ۔ دوسرے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، اور یعنی بات وہ ہے، آگ وہ لگاتے ہیں، جلنا دوسروں کو پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر طرف سے، ابھی بھی مجھے سوال ہی آیا ہے، تو اب یہ سوال برسنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پہلے کسی نے کسی مسجد کے جو امام ہیں، یعنی مدرسہ کے، اس کا بھی مدرسے کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے فرمایا جی اسٹرابری حرام ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ فتویٰ بھی بھیجا نا مجھے کسی نے، پہلے تو ویسے ویڈیو بتائی، پھر فتویٰ بھی بھیجا۔ اب کیا بیکار بات ہے؟ اب وہ ظاہری بات ہے کہ بار بار وہ ہر طرف سے، وہ 3-4 طرف سے وہ سوال مجھے آیا، کیونکہ ظاہر اسٹرابری کا سیزن ہے، لوگ لے رہے، اس پہ کتنا مذاق بنا، کتنا ٹھٹھا بنا، لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا، اور اڑنا بھی چاہیے، بات ہے ہی ہنسنے کے لائق۔ اور اب یہ دوسرا تماشا ہوگا۔ کچھ لوگ تو نالج کے لیے پوچھتے ہیں، کچھ لوگ تو بس اڑانے کے لیے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو بڑا دین کا کہتے ہیں، تو پھر یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، مجھ سے تو سوال جو اسٹوڈنٹس بیچاریوں نے کیا، پریشانی میں کیا، لیکن وہ پھر میں نے سرچ کیا نا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے کمنٹ بنائے ہوئے تھے۔ کسی نے لکھا یہ جہنم سے سیر کر کے آئے، کسی نے کہا ہاں یہ زکوم، انہوں نے جو فرمایا کہ یہ زکوم سے مشابہ ہے، تو کہتے ہیں یہ زکوم کھاتے ہیں اس سے ان کو پتہ ہے۔ جب ایسی بات کرو گے تو لوگ یہی کچھ کہیں گے نا۔ تو اتنا مذاق بنایا ہوا تھا، عجیب عجیب اس کے اوپر وہ تصویریں لوگوں نے لگائی ہوئی تھیں، تو ہنس رہے تھے، کیونکہ بات ہی ہنسی کی ہے۔ تو اتنی بے وقوفانہ بات، اب اس کا شروع ہو جائے گا چرچا، تو اتنا رنج آتا ہے، اتنے ذمہ دار ہو کر، اتنے سمجھدار ہو کر اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کس وجہ سے کرتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے کسی بات کے بارے میں جاننے کا تھا، بہت اچھا لگا، سوپر لگا تھا۔ اس نے یہاں پہ نا وہ نالائن پاک کا وہ لگایا، اس نے پتہ نہیں سیل لگایا ہوا تھا کہ کیا تھا، وہ باقاعدہ لائٹیں چل رہی۔ تو میں نے پلٹ کے ایک دفعہ دیکھا، پھر دیکھا مطلب یہ لائٹیں کس طرح چل رہی تھی، تو اس نے وہ سفید سوٹ پہن کے نا، تو اس کے اوپر وہ نالائن پاک لگائی اور پوری لائٹ چل رہی۔ نہیں، آپ بھی بڑا نالین پاک فرما رہی ہیں۔ بنا رہے اس لیے وہ بڑا مشکل سے بولنا پڑتا ہے، لیکن دیکھیں وہ کیا نبی پاک کے صحابہ اس وقت یہ چیزیں ساری کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سے کہاں مشابہ ہے یہ نقش جو انہوں نے بنا لیا ہے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جوتے اٹھا کر آپ سینے پر اور سر پہ لگائیں؟ بیکار بات ہے، بہت بڑا شرک ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنانے کی چیز، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو جہاد ہے ہر راہ میں کوشش کرنا، یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی جہاد نہیں ہے۔ بڑی دقت پیدا ہو جاتی ہے، پتہ ہے یوتھ کے ہمارے درمیان بیریئر آ جاتا ہے اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتوں سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، دانا دشمن اچھا ہے نادان دوست سے، تو یہ نادان دوست جو ہے نا، یہ بڑی مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑی سی نا سستی شہرت، یہ صرف نا شہرت کے لیے 4-5 دن ہاں اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ اتنے بے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے۔
تو قرآن کی صفت کیا ہے؟ یہ یاد دہانی کے لیے ہے. ھذا ذکر، یہ ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. قرآن یاد دہانی کے لیے ہے. اسی لیے قرآن میں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں نا، ریپیٹیشن آف عقائد ہے قرآن میں، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں آپ کو سب کچھ ریمائنڈ ہو جائے. ریمائنڈرز ہیں. وَإِنَّا بلا شک و شبہ للمتقین، متقین کے لیے، لحسنہ بہترین ہے، مآب ٹھکانہ. مآب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، جہاں آپ فائنلی واپس آتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں متقین کی واپسی کی جگہ بہترین ہے، کیونکہ واپس تو سب نے جانا ہی جانا ہے. اب جنہوں نے قرآن کے مطابق تقوی اختیار کر لیا، انشاءاللہ وہ بہترین جگہوں پر لوٹائے جائیں گے. تو اگر ہمیں بہترین انجام چاہیے تو قرآن تو تھامنا ہی ہوگا، پسند کرے یا ناپسند. بعض اوقات ناپسند بھی ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے نا. آپ جب آغاز میں چلنا شروع کرتے ہیں اور احکام، فور ایگزامپل پردہ ہی، نفس کو تو ناگوار ہوتا ہے نا. آہستہ آہستہ نفس یوز ٹو ہوتا ہے. اچھا روزہ رکھنا، کئی دفعہ نفس کو گراں گزرتا ہے. کوئی اچھی چیز بنی ہو یا کہیں جانا ہو اور آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں نے جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، لیٹ سپوز کچھ ایسا. یا گرمیاں ہو تو رمضان کے بھی شروع کے 1-2 روزے مشکل لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نفس مطمئن ہوتا ہے. تو نفس کو گراں بھی گزرے، کرنا وہی ہے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے. جناتن، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، مفتحتن، کھولے جا چکے ہیں، لہم، ان کے، الابواب، دروازے. جنتوں میں یعنی جو اللہ کا بنایا ہوا ہمارے لیے قیام کا گھر ہے، وہاں پر ایسے باغات ہیں جو سدا بہار ہیں، ان پہ خزاں نہیں آتی، اور ان کے دروازے کھولے جا چکے ہیں. کس کس کو انٹری چاہیے؟ جسے چاہیے اس کے لیے قرآن حاضر ہے. قرآن کو اپنا لیں، جس دروازے سے چاہیں گے انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے. متقین، تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا، اس میں، یدعونا، پکاریں گے، طلب کریں گے، فیہا، اس میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ، بہت سے، اور شراب، مشروبات. تکیہ لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، نعمتوں کی کثرتیں ہوں گی، اور وہ منگوائیں گے کھانے کے لیے، میزبانی کے لیے پھل اور مشروبات. یعنی کہ جنتوں میں کھانا پینا صرف روٹی وغیرہ تک نہیں ہوگا. خوشحالی کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ گھر میں پھل ہو، ڈرنکس ہوں، تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہوگا، فراواں ہوگا. جب وہ فارغ بیٹھیں گے آپس میں تو کھانے پینے کے لیے منگوائیں گے کہ اچھا پھل لے کر آؤ. یعنی کہ خادم بھی ہوں گے، غلمان اور حوریں اور فرشتے ہمارے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ. کیسا وقت ہوگا نا، جن جبرائیل کا ہم نام سنتے ہیں ہم انہیں دیکھیں گے، ہے نا. اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل اور وہ فرشتے جو دائیں بائیں صبح و شام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان چاروں کو دیکھیں گے. اور وہ فرشتے جو ذکر میں ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ فرشتے ذکر پر اترتے ہیں، لیکن پھر وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک جگہ پر جو آنے شروع ہوتے ہیں پھر وہاں روز آنے لگتے ہیں اس مخصوص وقت پر. اچھا جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں نا، ہم نے اس کلاس میں جانا ہے، وہ بھی آنے لگتے ہیں کہ اچھا اب ٹائم ہو رہا ہے، اب اس نے فلاں چیز پڑھنی ہے. یہ فار ایگزامپل چلے ظہر پڑھنی ہے تو ہم قرات سننے جا رہے ہیں، اگر وہ اچھا قاری ہے تو وہ پھر رفتہ رفتہ دوستی اور مانوسیت ہو جاتی ہے. تو پھر جن کو کا ساتھ ہم صرف محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک اطمینان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. دل میں وہ ہمیں وسپر کرتے ہیں اور ہم ان کی وسپر کو ایک فیلنگ کے طور پر محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ وی آر ناٹ الون. اللہ کہتے ہیں نا فرشتے ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ. تو وہ پھر جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور ان ساری شخصیتوں کو دیکھیں گے جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، جو ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. تو ان کو دیکھیں گے تو وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا. تو وہاں پھر ایک دوسرے سے ملیں گے،
بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کی میزبانی کریں گے پھلوں کے ساتھ، مشروبات کے ساتھ. وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گے قاصرات، جھکانے والی، اطرفی نگاہوں کو، اطراب ہم عمر، ان کے پاس ہوں گی نظریں جھکائی ہوئی ہم عمر عورتیں. کون ہوں گی جی یہ؟ ان کی بیویاں ہوں گی. تو کون ہوں گی بیویاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی اور یہ اولاد آدم سے ہوں گی. تو ہم بھی جنتوں میں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی اپنی گھر، اپنی اپنی جاگیریں الگ ملیں گی. ٹھیک ہے؟ تو حوریں عورتوں کے ساتھ بھی ہوں گی، ساتھی کے طور پر، دوست کے طور پر، اور حوریں مرد حضرات کے ساتھ بھی ہوں گی. تو دونوں ہی یہاں مراد ہیں، بعض ایک طرف گئے، بعض دوسری طرف گئے، تو دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. بیویاں بھی آپ کو پتا ہے عورتیں اور مرد سب نوجوان کر دیے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کواری بنا دی جائیں گی، باقرہ بنا دی جائیں گی. یعنی فزیکل ریلیشن سے بھی فزیک پر فرق نہیں آئے گا. خوبصورت بنا دی جائیں گی. اگر دنیا میں کوئی بدصورتی ہے بھی، کسی کا رنگ کالا ہے یا کچھ بھی ہے، تو جنت میں سب خوبصورت ہوں گے. تو میاں بیوی بھی آپس میں محبت سے ملیں گے. لیکن یہ ہے کہ بیویوں کے اپنے علیحدہ گھر ہوں گے، علیحدہ جاگیریں ہوں گی، شوہروں کی اپنی علیحدہ جنت کے مقامات ہوں گے. ہاں، ملنے کے لیے جائیں، رہیں، وہ بھی دنیا ہے نا، وہ بھی زندگی ہے، تو رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بے شک وہ آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں، لیکن آپ کی اپنی ملکیت الگ ہوگی، سب کی ہوگی، عورتوں کی الگ، مردوں کی الگ. اور حوریں جو ہیں وہ تو وہ ساتھی ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہیں گی. جو مردوں کے ساتھ ہیں وہ مردوں کے ساتھ، اور جو عورتوں کے ساتھ ہیں وہ عورتوں کے ساتھ. تو دونوں ہی باتیں یہاں مراد ہیں کہ حوریں ملیں گی اور بیویاں جو ابن آدم سے ہوں گی، اولاد آدم سے ہوں گی، بنت آدم ہوں گی، وہ بھی ساتھ ہوں گی. تو ایک بہترین زندگی ہوگی جس میں ہر نعمت اکٹھی ہو جائے گی. حاضہ یہ ہے ماں جس کا تو وعدونا وعدہ کیے گئے تم، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے. یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا وعدہ تم کیے جاتے ہو حساب کے دن کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ صبر کرو اور نیک عمل کرو حساب کے دن کے لیے، تو وہ یہ نعمتیں ہیں جن کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے. صبر کرنے پر، اللہ کا حکم ماننے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر چلنے پر، یہ نعمتیں ہیں جو ملیں گی. اس کے لیے تمہیں صبر کا حکم دیا جاتا ہے. انا بلا شک و شبہ، ہاذا یہ ہے، لرزقنا ہمارا رزق، ما نہیں لہو اس میں من نفاد کم ہونا، یہ وہ رزق ہے جو ہم عطا کریں گے، یہ کبھی کم نہیں ہوگا. یعنی نہ یہ کبھی خرابی کا شکار ہوگا، نہ چیزیں کبھی خراب ہوں گی جیسے دنیا میں ہوتی ہیں، نہ کبھی ڈاؤن ہوں گے کاروبار جیسے دنیا کے ہو جاتے ہیں. تو وہاں کاروبار بامانے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذرائع، اور نہ ہی انسانی صحت کبھی خراب ہوگی، نہ موسم کی شدت ہوگی کہ جی اب تو کچھ پہنا نہیں جاتا، گرمی ہو گئی ہے. ہمیشہ ہر حال میں یہ نعمتیں تر و تازہ رہیں گی اور ان میں کبھی کمی نہیں ہوگی. نعمتیں بے شمار بھی ہوں گی اور لازوال بھی ہوں گی. آج بات یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے جہنم کا تذکرہ ہے. یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.